عزیزان گرامی، گزشتہ لیکچر میں تدوین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے تدوین کی وضاحت پیش کی تھی اور اس کی اہمیت بیان کی تھی۔ تدوین کا لفظ اپنے لغوی معنوں میں بکھرے ہوئے اور متفرق مواد کو جمع کرنے اور اس کی شیرازہ بندی کا نام ہے۔ چنانچہ شعراء کا کلام جو مختلف رسائل میں ان کی بیاضوں میں بکھرا ہوتا ہے، جب ہم اسے جمع کرتے ہیں اور اس میں غزلیں اور نظمیں سب کچھ شامل ہوتا ہے تو اسے دیوان کہتے ہیں۔ تو دیوان جو ہے وہ بجائے خود اس میں تدوین کے اور جمع کرنے کے معنی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال میں نے اس بات پہ زور دیا تھا اور بصراحت یہ بات بیان کی تھی کہ تحقیق اور تنقید کی طرح تدوین کا بھی اپنا ایک وجود ہے اور یہ الگ سے اپنی شناخت قائم کرتی ہے۔ جیسا کہ میں اپنے پہلے لیکچر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض نقادوں اور محققوں نے تدوین کو تحقیق ہی کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ ان لوگوں میں گیان چند جین پیش ہیں اور وہ بڑے وثوق سے اپنی اس بات کے حق میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ مجھے ویسے یہ دلیل دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس پائے کا محقق جو ہے وہ کیسی کمزور دلیل پیش کر رہا ہے اپنی بات کے حق میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے محققین ہیں انہوں نے تحقیق کے ساتھ تدوین متن کا بھی کام کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ ان محققین کے نام بھی پیش کیے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا کہ حافظ محمود شیرانی صاحب نے تحقیق کا کام کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے تدوین کا بھی کام کیا۔ قاضی عبدالودود صاحب نے تحقیق کا کام کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے تدوین کا بھی کام کیا۔ اور پھر مسعود حسن رضوی صاحب نے، مسعود حسن رضوی ادیب نے تحقیق کا کام کیا اور اس کے ساتھ تدوین کا بھی کام کیا۔ اور پھر مختار الدین احمد نے تحقیق کا کام کیا، تدوین کا بھی کام کیا۔ امتیاز علی عرشی کا نام لیا انہوں نے، پھر مولانا غلام رسول مہر کا نام لیا، مالک رام کا نام لیا، مسعود حسین خان کا نام لیا اور نور الحسن ہاشمی کا نام لیا، محمود الہی کا نام لیا، اکبر حیدری کا نام لیا، جمیل جالبی صاحب کا نام لیا، مشفق خواجہ صاحب کا نام لیا۔ یہ سارے نام درج کر کے وہ اس بات کو اپنے حق میں ایک دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑے نامور یہ محققین ہیں، انہوں نے تدوین کا بھی کام کیا، لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تدوین جو ہے وہ تحقیق ہی کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی دلیل کیا قائم کی کہ چونکہ